پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے. میرا ایک بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے. پیپلز پارٹی کے دوسرے ممبران کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے. جو مجھے اس دن کہنا پڑا سینٹ کے لیے باپ سے جو ووٹ لیے تھے وہ میں نے کہا, وہ ایک اصول کی بات ہے. وہ کسی کی ذات پر حملہ نہیں تھا, وہ کسی پارٹی پر حملہ نہیں تھا, وہ ایک اصول کی بات تھی جو مجھے کرنی پڑی. میں نے ایک وعدہ کیا تھا پاکستان کی عوام سے, اور شاید کراچی کے جلسے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ پولیٹیکل میدان میں لڑیں گے, الیکشن لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف, لیکن ہم ایک حد کو کراس نہیں کریں گے, ذاتیات پر حملے نہیں کریں گے. کیا اس بیان کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو دوریاں پیدا ہو گئی تھی وہ کم ہو سکتی ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب. حامد صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا میر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے آج یہ پیغام تھا اور اس قسم کے بیان کے بعد جو دوریاں پیدا ہو گئی تھی اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے آج کراچی کا دورہ ملتوی کیا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے, میرا خیال ہے بہت اچھا فیصلہ تھا ان کا, اس لیے انہوں نے لاہور میں یہ میڈیا ٹاک کی. لیکن اس میڈیا ٹاک میں ایک اور بھی بات انہوں نے کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, لیکن ہم ایک دوسرے کا ہدف نہیں ہے. لیکن شہزاد صاحب, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے مسئلے پہ دونوں پارٹیوں میں جو ٹینشن پیدا ہوئی ہے, تو اس ٹینشن کے دوران یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے معافی مانگی جائے ان کی. یعنی پی ڈی ایم کی طرف سے معافی کون مانگے گا؟ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, اور دوسرے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں. تو ابھی تک شاہد خاقان عباسی صاحب تو ولنگ نہیں ہے. 2-3 دن پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ معافی مانگیں گے پیپلز پارٹی سے یا نہیں مانگیں گے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد کچھ لوگ یہ ازیوم کر رہے تھے کہ شاید شہباز صاحب پیپلز پارٹی سے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کریں. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب تو ولنگ نہیں ہے معافی مانگنے پہ. تو اب اگر پیپلز پارٹی معافی ان سے نہیں مانگی جاتی اور شاہد خاقان عباسی یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جنہوں نے راستہ ان کو دیا ہے کہ آپ واپس آ جائیں, پیشکش کیا آپ واپس آ جائیں, تو یہ معافی مانگے بغیر چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں, تو مجھے مشکل لگتا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہ میں بات کہہ چکا ہوں کہ جولائی میں الیکشن ہونے والا ہے آزاد کشمیر میں. تو اگر تو وہ الیکشن ملتوی نہیں ہوتا کرونا وائرس کی وجہ سے, تو دونوں پارٹیاں ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آئیں گی. تو مجھے نہیں لگتا, جس ایکسٹریم پوزیشن پہ چلی گیا پیپلز پارٹی اور جس ایکسٹریم پوزیشن پہ مسلم لیگ نون چلی گئی, صحیح, تو اب ان کا واپس آنا مجھے مشکل لگتا ہے. اچھا میر صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹویٹر پر تو مریم نواز کافی ایکٹیو ہیں, لیکن پبلک اپیرنسز ان کی ہم نے حالیہ دنوں میں بہت کم دیکھی ہیں. اب اس بات کو اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ کل شہباز شریف صاحب رہا ہوئے, آج مریم نواز نے پریسر کر دی آ کر, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے, جس بات کا طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, کہ شہباز شریف سے یہ توقع تھی کہ وہ پیپلز پارٹی سے جو ہے معاملات سیدھے کریں گے, تو اس سے پہل مریم نواز صاحبہ نے بھی کر لی آج یہ بیان دے کر. دیکھیں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد ان کو ایک تو خوش آمدید کہا ہے, ٹویٹس بھی کیے ہیں. دوسری, آج جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بات بڑی واضح طور پہ کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سب سے اوپر نواز شریف صاحب ہیں, پھر شہباز شریف صاحب ہیں, اور میں تو بالکل بعد میں آتی ہوں. تو انہوں نے اپنی پوزیشن بڑی کلیئر کر دیا ہے. ان کا ہم زبردستی اگر شہباز شریف صاحب کے ساتھ کلیش بنانے کی کوشش کریں تو اور بات ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کی تمام تر کوشش کے باوجود مریم نواز اور شہباز شریف جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے. اور وہ جو دعوے تھے شیخ رشید صاحب کے کہ نون میں سے شین نکلے گی, مجھے نہیں لگتا کہ وہ وعدے اور وہ دعوے پورے ہوں گے.